السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مجھے ایک لیکچرار کی محفل میں جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں ایک معروف بے نام بزرگ لیکچر دینے کے لیے آئے۔ انہوں نے آتے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے بعد سوال کیا۔ کہنے لگے تم لوگ کون ہو؟ وہاں سے ایک شخص کھڑا ہوا، کہتا ہے کہ ہم سامعین ہیں اور لیکچر سننے کے لیے آئے ہیں۔ بزرگ کہتے ہیں نہیں بیٹا، کوئی اور بتائے کہ تم لوگ کون ہو؟ پھر ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ بزرگ کہنے لگے نہیں، کوئی اور بتائے کہ تم لوگ کون ہو؟ پھر ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ ہم امت محمدی ہیں۔ پھر بزرگ بولے کہ نہیں، کوئی اور بتائے کہ تم لوگ کون ہو؟ وہاں سے پھر ایک نوجوان شخص کھڑا ہوتا ہے، اٹھ کر کہتا ہے کہ سر ہم انسان ہیں۔ بزرگ کہتے ہیں بالکل درست، ہم سب سے پہلے انسان ہیں، پھر ہمیں اسلام ملا اور پھر ہمیں نام دیا گیا، پھر ہماری پہچان بنی۔ بزرگ کہتے ہیں کہ بھلا بتاؤ انسان کو کون سی چیز زندہ رکھتی ہے؟ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ سر خوراک زندہ رکھتی ہے۔ بزرگ کہتے لے سوچ کر بولو۔ پھر ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ سر پانی زندہ رکھتا ہے۔ پھر بزرگ بولے کہ نہیں، سوچ کر بتاؤ۔ پھر ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ ہوا اور سانسیں زندہ رکھتی ہیں۔ بزرگ کہتے ہیں کہ ایک آخری بار پھر بتا لو۔ پھر ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ سر انسان کو جو چیز زندہ رکھتی ہے وہ ہے انسانیت۔ بزرگ مسکرائے اور کہنے لگے بالکل درست، انسان میں اگر انسانیت ہی نہ رہے گی تو وہ انسان کہلانے کی قابل نہیں رہتا۔ پھر سوال کیا گیا کہ بتاؤ بھلا انسانیت کو کون سی چیز زندہ رکھتی ہے؟ سبھی خاموش ہو گئے۔ بزرگ کہنے لگے بیٹا خاموش نہیں ہونا، خاموشی جو ہے کسی سوال کا جواب نہیں بن سکتی۔ یہ آپ کا مرحلہ جو ہے سیکھنے کا ہے۔ آج اگر غلط جواب بھی دو گے تو بدلے میں درست جواب پاؤ گے، اس لیے خاموش نہ رہو۔ پھر ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ سر انسانیت کو جو چیز زندہ رکھتی ہے وہ ممکن ہے کہ اللہ کی یاد اور ہمارا دین اسلام ہوگا۔ بزرگ کہتے ہیں بیٹا کافی حد تک تمہارا جواب درست ہے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ انسانیت جس چیز سے زندہ رہتی ہے وہ حقوق العباد ہے، یعنی اللہ کے بندوں کے حقوق پامال نہ کیے جائیں، ان کا حق ان کو ہر صورت ملے۔ پھر بتانے لگے، کہنے لگے کہ بیٹا حقوق العباد کو جو چیز توڑ سکتی ہے وہ ہے حسد اور ظلم و زیادتی۔ پھر ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، جواباً کہتا ہے کہ سر حسد والی بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن ظلم و زیادتی کیا ہے؟ کہنے لگے کہ کسی بندے کو تکلیف دینا یا کسی کی کامیابی سے حسد کرنا یہ حقوق العباد کو توڑ دیتا ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ بیٹا ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کر دیں گے لیکن اس کے بندوں کے حقوق کبھی معاف نہیں کریں گے۔ کسی کا مال کھاؤ گے، فراڈ کرو گے، تکلیف دو گے، آج اگر برا کر رہے ہو تو یاد رکھو کل تمہارے ساتھ بھی برا سلوک ہوگا۔ آج اگر اللہ نے ڈھیل دی ہے تو کل پکڑ بھی ہوگی۔ سبھی بہت حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ بات ہمارا معاشرہ کیوں نہیں سمجھتا؟ ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، جھوٹ فراڈ اور گالی گلوچ کے معاملات کرتے نظر آتے ہیں، منافقت کرتے، غیبت کرتے، چغلی کرتے نظر آتے ہیں۔ کیا ان کے پاس دین اسلام کی تعلیم نہیں پہنچی؟ کیا ہو گیا ہے ہمارے معاشرے کو؟ ہم مسلمان ہیں، ہماری تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، ہماری تربیت تو کبھی ایسی نہیں تھی۔ لوگ کس خواب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ دنیا اور دنیا کی دولت، شہرت، عیش و آرام، اس کے لیے ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کے دشمن بنے پھرتے ہیں۔ یاد رکھو یہ زندگی ایک خواب کی مانند ہے۔ میرے بھائی کب آنکھ کھل جائے کچھ پتہ نہیں۔ لوٹ آؤ، پہچان لو خود کو اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ ہم سے حقوق اللہ تو ٹھیک سے پورے کیے نہیں جاتے کہ ہم حقوق العباد کو بھی پامال کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لو، خود کو بدلو، کسی کا انتظار نہ کرو۔ ہم میں سے ہر شخص اپنا خود کا جواب دہ ہوگا، لیکن اگر راہ راست پر آ جاؤ تو کوشش کرو اپنے عزیزوں کو بھی اس اچھائی کی دعوت دو تاکہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے۔